الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آقا فرماتے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے کہ کہیں سے بھی پڑھو، درود پڑھو، درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. یہ کنیکشن ہے، یہ رابطہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک امتی کا کتنا خوبصورت کنیکشن ہے کہ آقا فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، اور دنوں کا درود تو فرشتے پہنچاتے ہیں. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود تو فرشتے پہنچاتے ہیں، مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے تو بنفس نفیس میں خود درود پاک کو سنتا ہوں. عام دنوں میں درود پڑھیں تو فرشتے کے ذریعے حاضری لگے گی، یہ بھی بڑی سعادت. اگر جمعے کے دن سبحان اللہ درود پڑھیں تو براہ راست ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک التجا پہنچ جائے. ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میری حاضری بارگاہ رسالت میں لگ جائے، میرا ذکر نبی پاک کے دربار میں ہو جائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو روز کثرت کے ساتھ حاضری لگانا نصیب فرمائے. آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے، سب سما ہے نور نور. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے. امیر اہل سنت اس کلام میں گویا ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں، بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب. بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب. پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے. مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے. اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو، روزہ داروں جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا. مدتوں سے دل میں یہ اتار کے ارمان ہے. کیا بات ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو مرجھائے دل کھل اٹھتے ہیں، گناہگاروں کی گویا بن آتی ہے. اور کیوں خوشی نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک یہی فرمان ہی کافی ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا
کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، سارا سال رمضان ہوتا، یہ تمنا کرتے۔ رمضان کی یہ شاندار یوں سمجھیے برکت اور رحمت ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، یعنی چھما چھم رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، وہ مرد کلندر ہیں، اور کیسا رمضان کا انہیں شوق ہے، سارا سال ہی دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دینا، ہمیں رمضان پھر عطا کرنا، اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ۔ ہم بھی رب کریم سے دعا کرتے ہیں اے اللہ رمضان قریب آ گیا ہے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا کرنا، اے اللہ اس مہینے کی خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آئیے مزید شوق رمضان، مزید رمضان کا ادب دل میں پیدا ہو۔ آج چند حدیثیں، چند واقعات سننے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، فرسٹ نائٹ آف ماہ رمضان، یاد رکھیے گا بھولنا نہیں، تو جب بھی چاند نظر آ جائے نا یہ حدیث یاد رکھیے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مثیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور آقا فرماتے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً لبیک کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سرکار کی امت کے لیے گویا جنت سجائی جاتی ہے، جنت کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کھول دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے سارا سال، جی ہاں پورا سال ماہ رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ لک ایٹ دا پریپریشن، تیاری دیکھو۔ ہمارے گھر میں جتنا امپورٹنٹ مہمان آتا ہے نا اتنی ہم تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی دوست آ رہا ہے، ایک دن پہلے تیاری، کوئی بہت دور سے کئی سالوں بعد اگر بیٹا آ رہا ہوتا ہے تو ماں سے پوچھو، وہ کئی دنوں سے تیاری کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹے کے لیے یہ پکاؤں گی، اس کا یہ کمرہ ہوگا، یہ صفائی کرواتی ہیں۔ اور سبحان اللہ اگر آپ کے گھر آپ کے پیر صاحب نے آنا ہو تو اول تو خوشی میں نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جناب، اور بندہ روز ہی سوچ رہا ہوگا کہ کیا تیاری کروں، کیسے تیاری کروں۔ جتنا امپورٹنٹ مہمان، جتنا تعظیم ہو جس مہمان کی، اس کے لیے ویسی تیاری۔ ایسا ہی ہے نا، رمضان کی اہمیت سمجھو کہ رمضان کے لیے سارا سال جنت سجائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی خوشخبری کیسے سناتے تھے، آؤ سنو۔ میرے آقا صحابہ کرام سے فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اللہ پاک نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب رحمتوں کے دن، برکتوں کی راتیں آیا چاہتی ہیں۔ رمضان کی پہلی رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے۔ میں بھی رمضان میں آگے نہیں بڑھ رہا، آپ کو
پہلی رات کی امپورٹنس بار بار سمجھا رہا ہوں. رمضان کی پہلی رات کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مضمون ہے کہ رمضان کی پہلی رات اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے. مسلمانوں پر, آقا کی امت پر نگاہ رحمت فرماتا ہے, خاص تجلی فرماتا ہے. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے پھر انہیں عذاب نہ دے گا. اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کیا تیاری ہے. سوال ہے رمضان کی تیاری میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. ایک سپر اسٹور تھا, اس کے بعد بہت ساری گاڑیاں لگی ہوئی تھی. میں نے کہا کمال ہے آج اتنا رش ہے. تو کسی نے کہا رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا رمضان کی کیا تیاری ہو رہی ہے؟ وہ ذرا سموسے کے لیے سامان لے لیں, جوسز لے لیں, اچھا کیچپ لے لیں, تو فلاں سامان لے لیں. اچھا اسٹور والے بھی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں, بڑا اسٹاک جمع کر رہے ہیں. مطلب ایسی فیلنگ کیوں ہے کہ اچھا اسی طرح جتنے مٹھائی والے ہوں گے وہ بھی تیاری کر رہے ہوں گے, جتنے جناب سموسے والے اور نمکو والے ہوں گے وہ شاندار تیاری ہو رہی ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے یا کوئی فوڈ فیسٹیول آ رہا ہے, کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. بدقسمتی دیکھیے گا کہ آج ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے, ہمارے گھر والوں کا بھی, کہ رمضان آ رہا ہے تو جناب یہ چیزیں خرید لو. میں نہیں کہتا افطار میں اچھا نہیں کھانا چاہیے, سحری میں نہیں, بالکل کھائیں پیئیں, مگر ایکسٹرا آرڈنری فکر کیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جمع کر لو. اچھا پھر اسی طرح جیسے ہی 10 رمضان گزر جائے گا, بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی سے عید کی شاپنگ بھی شروع کر دی ہوگی کہ یار رمضان میں گرمی ہوگی تو ذرا کپڑے عید کے کیسے سلوانے, جوتے کون سے لینے. اور آخری عشرہ بالخصوص جو عبادت کی راتیں ہیں, طاق راتیں ہیں, مارکیٹوں میں رش, ساری رات دکانیں کھلی رہتی. کیوں بھائی؟ مسلمان عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں, صحابہ کرام شعبان سے رمضان کی تیاری کرتے. ان کی تیاری کیا تھی؟ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتے, قرضہ لینا ہوتا تو لے لیتے, دینا ہوتا تو دے دیتے. اور جو عہدے دار حکومت کے افسران ہوتے, سزا دینی ہوتی سزا دیتے, رہا کرنا ہوتا رہا کرتے. اپنے آپ کو فارغ کرتے سارے کاموں سے تاکہ رمضان کا چاند نظر آئے, غسل کریں اور مسجد میں چلے جائیں, عبادت کریں. اور ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم میں سے کس نے پلان کیا کہ یار گھر میں اگر قرآن پاک کچھ پرانا ہو گیا تو کوئی نیا قرآن پاک کا کوئی نسخہ لے لوں, ذرا میں کچھ وظائف سمجھ لوں, میں اپنے آپ کو کچھ نفلی روزے رکھ کے فرض روزوں کے لیے پریپیئر کر لوں کہ یار میں شعبان میں روزے رکھ لوں گا تو رمضان میں مزید آسان ہو جائے گا, عادت بن جائے گی. یعنی عبادت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ پلاننگ ہے تو کھانے پینے کی ہے. اللہ کے بندو, رمضان کھانے پینے نہیں, مغفرتیں کروانے آتا ہے, رحمتیں برسانے آتا ہے. اور وہ حدیث یاد رکھنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اس بندے کی ناک خاک آلود ہو. اور عربی میں یہ محاورہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ یعنی یہ بندہ برباد ہو جائے. کسی کو کہا جائے تیری ناک خاک آلود ہو, اس کا مطلب تو برباد ہو جائے. آقا فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. It means we have to take مغفرت from اللہ سبحانہ و تعالی. ہمیں اس مہینے میں کسی صورت بھی اللہ سے بخشش لینی ہے. اب آپ کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رمضان میں نہ بخشے گئے تو عید والے دن ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی, اب بتاؤ پھر سارا دن مسجد میں پڑے رہو گے کہ یا اللہ بخش بھی دے اور بخشش کا کوئی پروانہ بھی دے دے, ورنہ تو مارے جاؤں گا. وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا, ایک بادشاہ تھا, وہ اجمیر شریف گئے تو اجمیر پر خواجہ غریب نواز کے دربار کے باہر کچھ نابینا بیٹھے تھے. یا اللہ خواجہ کے صدقے آنکھیں دے دے, اور بھیک مانگتے تھے. تو خلیفہ نے, بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ کئی سالوں سے بیٹھے ہیں, آنکھیں مانگنے آئے ہیں, اندھے کے اندھے ہی ہیں ابھی تک. خلیفہ نے کہا اندر جاتا ہوں, باہر آؤں گا, اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوئی تو تم سب کا سر قلم کر دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا. خلیفہ اندر چلا گیا. اب ان نابیناؤں نے جس رکت کے ساتھ, جس سوچ کے ساتھ رو رو کر دعا کی, یا اللہ بچا لے, پہلے تو آنکھیں گئی تھی اب جان چلی جائے گی, کسی صورت آنکھیں دے دے ورنہ بادشاہ نے مروا دینا ہے. تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس آیا تو نعرے لگ رہے تھے, سارے نابینا جھوم رہے کیونکہ سب کی آنکھیں آ گئی تھی. تو کہا بادشاہ سلامت کی کرامت ہے. بادشاہ نے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تم نے دل سے مانگا ہے.
سالوں سے بیٹھے تھے رسمی مانگ رہے تھے، سالوں سے بیٹھے تھے دل سے نہیں مانگ رہے تھے، اللہ سے دل سے مانگو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم دل سے یہ طے کر لیں، یہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو جائے کہ بس ایٹ اینی کاسٹ کسی طریقے سے بھی میں نے رمضان میں بخشش لینی ہی لینی ہے، کیونکہ بخشا نہ گیا تو آقا نے فرما دیا ہے برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اب بتاؤ کیسی پلاننگ ہونی چاہیے رمضان کی ہیں؟ اب بتاؤ کیسا پلان ہونا چاہیے کہ نہیں یار ساری تراویح پڑھنی ہے، رات کو تہجد بھی پڑھنی ہے، پورا قرآن الگ سے بھی ختم کرنا ہے، اتنے درود بھی پڑھنے ہیں، تہجد سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے تو تہجد بھی پڑھوں گا، فجر کے بعد تھوڑی دیر جاگ کر اشراق چاش بھی پڑھ لوں گا، اور مغرب کے بعد جلدی نہیں کروں گا اوابین بھی پڑھوں گا۔ اچھا پھر ماشاءاللہ مدنی چینل پر بڑے پیارے پیارے سلسلے آتے ہیں، وہ دیکھ کر علم دین بھی حاصل کروں گا، طاق راتوں میں خاص طور پر ممکن ہوا تو اعتکاف میں آخری عشرے کا کر لوں گا، کیونکہ مغفرت تو لینی ہی لینی ہے، یہ چانس پھر ملے یا نہ ملے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ کہ یہ رمضان اللہ مجھے اور آپ کو خیر سے عطا فرمائے؟ کیا معلوم یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو؟ کیا پچھلے آپ کو ایسے لوگ یاد نہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج نہیں ہیں؟ تو کیا پتا یہی رمضان ہمارا آخری رمضان ہو۔ تو اب مغفرت لینی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کرم دیکھو اس کا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے مغفرت چاہیے اس نے دینی نہیں ہے، وہ تو رحمت کے خزانے لٹا رہا ہے۔ رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں، ساری زندگی میں اور آپ دعا کرتے نا یا اللہ قبول کر لے، اے اللہ ہماری پکار سن لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے یہ صدا آتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال قبول کیا جائے۔ گویا ادھر سے ندا ہے، اعلان ہے، اب بندے کا کام ہے کتنا پکارتا ہے، کتنا حاصل کرتا ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایک روایت کے مطابق 60,000 اور ایک روایت کے مطابق روزانہ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، روزانہ 10 لاکھ۔ اب آپ سوچیں ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یار ابھی تک سموسے نہیں آئے، شربت ٹھنڈا کدھر ہے؟ اچھا گھروں میں ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، گھر والے بیچارے ایسا لگتا ہے انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، ان کی ٹینشن یہ ہے کہ گھر کے مرد جو ہیں ان کو ٹائم پہ صحیح افطاری دے دیں، اور کئی گھروں میں روزانہ افطار میں لڑائی ہے۔ اللہ کے بندو تم نے روزہ رکھا ہے، کیا اس بیچاری نے روزہ نہیں رکھا؟ کبھی اس گرمی میں کچن میں جا کر آپ کھانا پکا کر دیکھ لیجئے روزے کے عالم میں، تو پتا چل جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اچھا پہلے وہ بیچاری محنت کرے اور جب افطار لے کر آئے تو آپ کی باتیں بھی سنیں کہ یہ مرچی کم ہے، نمک زیادہ ہے، کل بھی تم کو بولا تھا فلاں شربت لانا، آج وہ کیوں نہیں ہے؟ ارے وہ بھی انسان ہے۔ اور خدا را سمجھو یہ کھانے پینے کے لیے افطار کا وقت نہیں آیا، یہ مغفرت کا وقت ہے۔ ڈیلی افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم ہاتھ اٹھاتے، کاش ہر گھر کا یہ منظر بن جائے، اللہ کرے میری یہ بات سب جگہ پہنچے، ہر گھر کا یہ منظر بن جائے کہ دسترخوان بچھا ہو، والد بھی ہاتھ اٹھائے، والدہ بھی ہاتھ اٹھائے، بچے بھی ہاتھ اٹھائیں، سر جھکے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے۔ ان بخشے جانے والوں میں مالک ہمارا نام بھی لکھ دینا، ہمیں محروم نہ کیجیو، ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے۔ اے اللہ تیرے خزانے بڑے ہیں، یاد رکھنا زبان پیاسی ہو، حلق سوکھا ہو، بندہ روزے سے ہو، اس کی پکار سنی جاتی ہے۔ یہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ خدا را اپنی فکر مغفرت کی طرف لے جائیے، افطار تو ہو ہی جائے گا، کھانا تو کھا ہی لیں